بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ ایس ایس ٹی جنرل گروپ کے اندر اسلامیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایس ایس ٹی جنرل گروپ اسلامیات 9th کلاس سنٹیکس بک بورڈ، اور اس کا پارٹ 14 جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے ڈیلی جو ہے وہ جنرل گروپ کی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، سائنس گروپ کی بھی ہو رہی ہیں، اردو، اسلامیات، پاکستانی اسٹڈی، انگلش، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، اور انشاءاللہ میتھمیٹکس اور سندھی جو ہے اس کو بھی جلدی شامل کریں گے۔ تو ڈیلی سات ویڈیوز ابھی آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ 9 ویڈیوز ڈیلی ملیں گی، 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک۔ ہر 1 گھنٹے بعد، ہر آدھے گھنٹے بعد ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ تیاری کیجیے آپ، میں بھی تیاری کر رہا ہوں۔ اور جو ہے انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی جو آئے گا آپ کی بک میں سے آئے گا بھائی۔ پی ڈی ایفس کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، یا اتنی موٹی کتابوں کے، ڈوگر کی کتابیں اور یہ اور وہ، آپ یقین کریں آپ کی بکس میں سے آئے گا جو کچھ آئے گا۔ ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ میں بھی ساری ویڈیوز جو ہے بک سے ہی بنا رہا ہوں، اور لیکچر دیتا ہوں آپ کو، بتاتا ہوں، اور اس کے بعد ویڈیو کے لاسٹ میں سوال کروں گا جیسے کہ میں کرتا ہوں، اور ان کے جوابات نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے۔ نیچے مور لکھا ہوا، اس کے اندر جوابات موجود ہوں گے، اپنی میموری چیک کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، انفارمیشن دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی بک کی پیج نمبر 45 پہ حدیث موجود ہے، اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ حدیث کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث شریف جو ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت و تکریم نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جو ہے وہ سنن ترمذی کی ہے، سنن الترمذی، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ چھوٹوں پر رحم، چھوٹوں پر رحم، یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے، سورت بتا دیتا ہوں آپ کو، ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کی سورت اسراء۔ ٹھیک ہے، بنی آدم عزت، یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، سورۃ الاسراء، اسراء۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے حدیث شریف ہے، اسی پیج کے اوپر، پیج نمبر 45 کے اوپر ہی میں پڑھ دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ حدیث شریف اور کون سی صورت سے، کون سی حدیث کی کتاب سے؟ سنن ابی داؤد سے، سنن ابی داؤد سے یہ حدیث شریف ہے، اور اس میں رشوت سینٹرل آئیڈیا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ اور معلومات جو یہاں پر ہے۔ راشی جو ہے وہ رشوت دینے والے کو کہتے ہیں، رشوت دینے والا۔ مرتشی جو ہے وہ کہتے ہیں رشوت لینے والے کو، رشوت لینے والے کو۔ ٹھیک ہے بھائی، رشوت لینے والا۔ ٹھیک ہے، اور کیا انفارمیشن ہے یہاں پر حدیث شریف؟ اور یہ گناہوں کی کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ؟ یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حدیث شریف کا ایک مفہوم جو ہے آپ کو سنا رہا ہوں، مفہوم ہے، حدیث نہیں لکھی ہوئی، لیکن اس کی سند موجود ہے۔ یہ مسند احمد کی یہ
حدیث مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں. اور رشوت دینے والا اور لینے والا ان دونوں کے درمیان جو ترجمانی کا کام کرے گا، ٹھیک ہے، جو سہولت کار کا کام کرے گا، اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو یہ ترجمان اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخری بات پھر حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر پیج نمبر 46 کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے یہ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث شریف ہے اور یہ جو ہے اس کی ہے، یہ سنن ابی داؤد کی ہے. سنن ابی داؤد کی ہے یہ حدیث شریف. اور اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ، یہ سینٹرل آئیڈیا اس کا ہو گیا، ٹھیک ہے. کوسچنس کریں، ذہن نشین ہے ساری باتیں، ابھی پتہ لگ جاتا ہے. ڈسکرپشن میں نیچے جوابات موجود ہیں. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ حدیث کی کس کتاب سے اس کو لیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت و تکریم نہ کرے. حدیث کی کتاب مجھے آپ بتا دیجئے. قرآن کریم کی ایک آیت بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں. تو یہ کس صورت میں یہ آیت جو ہے وہ موجود ہے، یہ بتا دیجئے. تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، حدیث شریف سنا رہا ہوں، مجھے بتائیے گا کس کتاب سے لی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت کی ہے. مجھے بتا دیجیے حدیث کی کس کتاب سے لی گئی ہے. پانچواں سوال میرا جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ رشوت دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے. اور پانچواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، رشوت لینے والے کو کیا کہا جاتا ہے. چھٹا سوال میرا آپ سے یہ ہے، گناہ کی کون سی کیٹیگری کے اندر یہ آتا ہے، رشوت دینا، لینا یا ترجمانی کرنا گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ، یہ بتا دیجئے. ساتواں سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، کتاب کا نام بتائیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر بھی لعنت کی گئی ہے، یعنی کہ فیسیلیٹیٹر جو ہوگا رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان، اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہوئی. تو حدیث کی کس کتاب سے یہ مفہوم لیا گیا ہے، یہ بتا دیجئے. حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، مجھے بتائیے کس کتاب سے یہ حدیث جو ہے وہ لی گئی ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حدیث کا مجھے نام بتا دیجئے. ٹھیک ہے بھائی، آئی ہوپ کہ میں نے کوسچنز میں کوئی غلطی نہیں کی، تقریباً 8 ہی سوال کیے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نو لائک نو سبسکرائب، اونلی شیئر.